سماء سكينتنا ألقا نتباهى بهدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. معزز سامعین گرامی قدر، عاطف میاں قادیانی کے حوالے سے صرف ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم 70 برس سے پاکستان میں عیسائیوں، ہندوؤں، یہودیوں، دیگر مذاہب کے ساتھ سکھ بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ پرامن طریقے سے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے عیسائی ہمارے گھروں میں کام بھی کرتے ہیں، بعض مسلمانوں کے گھروں میں، تو ان کی غمی خوشی میں بھی مسلمان شریک ہوتے ہیں. آخر ہمارا رویہ ان اقلیتوں کے بارے میں جا رہا نہ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کہ پاکستان کے آئین کے اندر اور اسلامی شریعت کے اندر اقلیتوں کے کچھ حقوق ہیں، اور ان کے حقوق کی پاسداری اور تحفظ کرنا ہر مسلمان کی اور پاکستان کے آئین کے تحت آئینی ذمہ داری بھی ہے. اب آتے ہیں قادیانیوں کی طرف. بہت عام فہم بات ہے جس کو پتہ نہیں، کچھ لوگ اپنے لیڈر کی وجہ سے سمجھنا نہیں چاہتے. قادیانی بنیادی طور پہ اقلیت میں نہیں ہے. ہر قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد نبی محترم سے غداری کرتا ہے، ان کی ختم نبوت کا منکر ہو جاتا ہے. جس طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں، اسی طرح یہ پاکستان کے آئین کے بھی غدار ہیں، کیونکہ پاکستان کے آئین نے انہیں کافر قرار دیا. یہ اس آئین کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں یہ آئین جس نے ہمیں کافر قرار دیا ہے، ہم اس آئین کو نہیں مانتے، ہم مسلمان ہیں. یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمیں اقلیت سمجھتے ہیں. ان کے جعلی اور جھوٹے نبی نے نعوذ باللہ دیگر انبیاء کی جتنی توہین کی آپ سوچ نہیں سکتے. ان کے ہاں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ اشعار بنے ہوئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور نعوذ باللہ پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے دیکھنے ہو اکمل، نعوذ باللہ وہ دیکھے غلام احمد کو قادیاں میں. یہ اس طرح کی خباثت رکھنے والے مجرم ہیں. یہ اس ریاست کے اس لیے دشمن ہے کہ اس ریاست نے ہمیں کافر ڈکلیئر کیا ہے. ہم نے اس ریاست کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ دشمن ہو اس کو کلیدی عہدہ دے دیا جائے. ہاں ایک راستہ ہے، اگر یہ اقلیتوں کے حقوق چاہتے ہیں، دیگر اقلیتوں کی طرح ان حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم حاضر ہیں. یہ اپنے آپ کو کافر مان لیں، یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کر لیں، ہم ان کو اقلیتوں کے حقوق دینے کے اوپر اسی وقت تیار ہو جائیں گے. آج تک ہمارا رویہ دیگر اقلیتوں کے ساتھ نہ کبھی جا رہا، نہ رہا ہے، نہ رہے گا. لیکن جو کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرتا ہے وہ اقلیت نہیں، وہ مرتد ہوتا ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی سرکوبی کرنا، اس کو جلا وطن کرنا. اصل ذمہ داری اسلامی ریاست اور اسلامی شریعت کے اندر تو مرتد کی یہ ہے کہ اس کو جب تک اس کا بس چلے اس کو یا تو اس کی سرکوبی کرے یا اس کو جلا وطن کرے. اصل ذمہ داری تو ریاست کی یہ تھی. ہاں اگر یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، معاشرے میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور یہ کام ریاست کا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بندہ اٹھے اور ان کو قتل کر دے، لیکن یہ کام ریاست کی ذمہ داری ہے. مرتد کو سزا دینا یا جلا وطن کرنا یہ ریاست نے کرنا ہے. اگر نہیں کر رہی تو ریاست نے اپنی ذمہ داری اور علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تاکہ یہ قتل سے بچ جائیں، یہ فتنے سے بچ جائیں. مسلمانوں نے اور ریاست نے ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا تاکہ ان کو اقلیتوں کے حقوق مل جائیں. لیکن یہ اقلیتوں کے حقوق بھی نہیں لینا چاہتے، خود کو مسلمان کہہ کے ہمیں کافر کہتے ہیں. اور ان کے اس طرح کے بے شمار، یہ ایک الگ لمبا چوڑا موضوع ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ احباب کو یہ بات اور مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس وجہ سے ہم ان کو کسی کلیدی عہدے پہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ریاست کے بھی غدار ہیں، یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غدار ہیں. اس لیے ہم خان صاحب سے اور حکومت سے اور تمام پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے یہ التماس کرتے ہیں کہ یہ ضد کا مسئلہ نہ بنائیں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. آپ حکومت میں رہیں، آپ کام کریں، لیکن اس بندے کو فی الفور فارغ کیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.